بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عربی گرامر سیکھیے آسان طریقے سے۔ اس میں ہم جملے اسمیہ سیکھیں گے۔ عربی گرامر کو دو اہم حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، ایک ہے صرف اور دوسرا ہے نحو۔ ذرا ان اصطلاحات کو ذرا 3 بار بولیے، کیا ہیں وہ دو اہم حصے؟ صرف نحو، پھر سے صرف نحو، پھر سے صرف نحو۔ علم۔ اب ہم بہت آسان انداز میں اس کو سمجھتے ہیں۔ صرف کیا ہے؟ ایک فعل کے اصلی حروف کو لیجئے یا مادے کو لیجئے، جیسے فا عین لام ہے مثال کے طور پر، تو اس سے مختلف الفاظ بنانا، جیسے فاعل، فعل، فعلتم، یفعلون، فعل، مفعول وغیرہ وغیرہ، تو یہ حروف سے الفاظ بنانا ایک طرح سے یہ صرف ہے۔ اور نحو کیا ہے؟ الفاظ سے جملے بنانا یا الفاظ کے جوڑے اور پھر جملے بنانا، جوڑے اور الفاظ سے، یہ نحو ہے۔ نحو کیا ہے؟ الفاظ سے جملے بنانا۔ صرف کیا ہے؟ حروف سے الفاظ بنانا، ایک طرح سے بالکل سمپل انداز میں۔ علم۔ اب ہم لیتے ہیں جملے اسمیہ کو۔ ہر وہ جملہ جو اسم سے شروع ہو اس کو اسمیہ کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر البیت کبیر، وہ خاص گھر، ال آنے کی وجہ سے کیا ہو گیا؟ وہ خاص۔ البیت، وہ خاص گھر، کبیر، بڑا ہے۔ اس میں جملے میں پہلا لفظ کیا ہے؟ البیت، یہ پہلا اسم ہے، رائٹ، یہ پہلا اسم ہے۔ دوسرا بھی اسم ہے لیکن البیت پہلا اسم ہے، اور چونکہ آپ جانتے ہیں وہ گھر جس کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں، تو اس لیے اس پر ال ہے، یعنی وہ خاص گھر جو آپ کے ذہن میں ہے، جس کی بات کر رہے ہیں آپ۔ کبیرن کیا ہے؟ یہ لفظ خبر دے رہا ہے کہ وہ گھر بڑا ہے، خبر دے رہا ہے اس لیے اس کو خبر کہتے ہیں۔ بالکل سمپل ہے، یاد رکھنا۔ اور اس کے شروع میں ال نہیں آتا، اس لیے کبیرن ہے۔ پہلے میں ال آتا ہے، دوسرے میں نہیں آتا، بس علم۔ عربی اسما کی اصلی حالت پیش کی یا دو پیش کی ہے، یعنی اس پر آخر میں پیش یا دو پیش لگتا ہے، کیوں؟ گویا کہ وہ ہمیشہ کام کے لیے تیار اور کھڑے رہتے ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ خالدن البیت، ال آئے گا تو ان نہیں آئے گا، بس۔ اس حالت کو حالت رفع کہتے ہیں، یعنی اونچائی کی حالت، اونچی ہونے کی حالت۔ اس کی ٹپیائی یہ ہوگی کہ دائیں ہاتھ کی انگلی سے، مذکر کے لیے دائیں ہاتھ، مؤنث کے لیے بائیں ہاتھ، دائیں ہاتھ کی انگلی سے اوپر کی طرف اشارہ کریں گے آپ، اس طرح سے، رائٹ۔ جملے اسمیہ میں اسم اور خبر دونوں بھی رفع کی حالت میں رہتے ہیں، یعنی دونوں پر پیش یا دو پیش لگتے ہیں، جیسے یہاں پر۔ اور چونکہ پیش یا دو پیش کو لفظ کے آخر میں لگایا جاتا ہے، جیسے البیت کبیرن، تو انگلی کا اشارہ بھی آخری آواز کے وقت کیا جائے گا، جیسے البیت کبیرن، البیت کبیرن، البیت کبیرن، البیت کبیرن۔ میرے بات دہرائیے ذرا 2 بار، البیت کبیرن، اشارے کے ساتھ، البیت کبیرن، پھر سے البیت کبیرن، پھر سے البیت کبیرن۔ علم۔ اب ہم کچھ اور مثالیں لیتے ہیں، جیسے اللہ غفورن، یعنی اللہ بخشنے والا ہے۔ البیت کبیرن، یعنی وہ خاص گھر بڑا ہے۔ المسلم صادقن، یعنی وہ خاص مسلم سچا ہے۔ المؤمن صالح، یعنی وہ خاص مومن نیک ہے۔ المنافق فاسق، یعنی وہ خاص منافق جس کی بات کر رہے ہیں آپ، فاسق ہے۔ جنرلی اردو میں ال کا ترجمہ وہ خاص نہیں کیا جاتا، لیکن ہم یہاں وضاحت کے لیے کہہ رہے ہیں۔ تو میرے بعد 2 بار اشاروں کے ساتھ جملوں کو دہرائیے، اشاروں کے ساتھ۔ اللہ غفور، اللہ غفور، اللہ غفور۔ البیت کبیر، البیت کبیر، البیت کبیر۔ المسلم صادق، المسلم صادق، المسلم صادق۔ المؤمن صالح، المؤمن صالح، المؤمن صالح۔ المنافق فاسق،
المنافق فاسق المنافق فاسق. علم. اچھا اب ہم اس کی جمع بنانا سیکھتے ہیں. دیکھیے المسلموں کی جمع کیا ہوگی؟ المسلمون. چاروں انگلیوں سے اوپر اشارہ کریں گے تو خبر کیا ہوگی؟ وہ بھی پلورل ہو جائے گی، صادقون. رائٹ، المسلمون صادقون. دونوں جمع کریں گے ہم، ظاہر ہے یعنی اردو میں بھی ہم کہتے ہیں مسلم لوگ سچے ہیں، سچا ہے نہیں بولیں گے. تو المسلم صادقون کی جمع کیا ہوگی؟ المسلمون صادقون. اسی طرح المؤمن صالحون کی جمع المؤمنون صالحون. اسی طرح المنافق فاسقون کی المنافقون فاسقون. بہت سمپل رول ہے. تو مجھے جمع بتائیے. المسلم صادقون، المسلمون صادقون. پھر سے المسلم صادقون، المسلمون صادقون. اسی طرح دوسرے دو جملے المؤمن صالح، المؤمنون صالحون. المنافق فاسق، المنافقون فاسقون. علم. جب ہم کسی مخصوص نام کو لیتے ہیں تو اس کے آگے ال لگانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ نام خود بتاتا ہے کہ ہم کسی مخصوص شخص کے بارے میں، خاص شخص کے بارے میں بات کر رہے ہیں. مثلا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، المحمد بولنے کی ضرورت نہیں ہے، معلوم ہے ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات کر رہے ہیں. تو اس صورت میں چونکہ ال نہیں آتا اس لیے اس پر ان بھی آئے گا. تو محمد رسول، مطلب کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں، پیغمبر ہیں. ہود نبی، ہود علیہ السلام نبی ہیں. زید صغیر، زید چھوٹا ہے. سعد کبیر، سعد بڑا ہے. رائٹ. تو دو بار دہرائیے. محمد رسول، محمد رسول، محمد رسول. ہود نبی، ہود نبی، ہود نبی. زید صغیر، زید صغیر، زید صغیر. سعد کبیر، سعد کبیر، سعد کبیر. ماشاء اللہ. علم. اب بس اتنا ہی. ساتھ ہوم ورک کو مت بھولیے، ویڈیو سے پڑھیے یا آن لائن ٹیچر سے پڑھیے یا بہترین ہے کہ خود ٹیچر بنیے. فائلز کو ڈاؤن لوڈ کیجیے، ویڈیوز کو بار بار دیکھیے اور پڑھانا شروع کیجیے. اور ٹیچر ٹریننگ بھی ہماری ویب سائٹ پر آپ کو ملے گی. اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، پھیلانے، یاد کرنے کی توفیق دے. جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم. Please visit understandquran.com for our courses on Read Al-Quran, Learn Tajweed and Understand Al-Quran, and for one-to-one learning. Jazakumullah khair. Wassalamu alaikum.